بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میرے بھائی اور بہنوں، آپ سبھی کا خوش آمدید ہے ایک بار پھر اس ویڈیو سیشن میں اور اس ویڈیو سیریز کے اندر جو اس عنوان سے شروع کی گئی تھے کہ مسلمانوں پر قرآن مجید یا قرآن کریم کے حقوق، اور اس پر ہم نے الحمدللہ قرآن کی حکم اور قرآن کی اقامت کے ضمن میں کچھ ضروری باتیں، کچھ ضروری نقط جو ہے ان کا تبصرہ کیا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ قرآن کریم کا جو فیصلہ ہے اقامت دین اور اقامت کتاب کے ضمن میں وہ کیا ہے۔ وہ یوں تھا کہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یعنی جس میں ہم نے یہ اس پر تفسیر تھوڑی سی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی قوموں کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوتی جو کہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو اپنے ہاں بتمام و کمال زندگی کے ہر شعبے کے اندر نافذ نہیں کرتے۔ تو یہی حال ہمارا ہے۔ قرآن کریم میں تو اہل التورات اور اہل الانجیل سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی گئی تھی، لیکن اصولی طور پر یہ بات ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے، اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے قرآن کریم کو بحیثیت نظام زندگی نافذ نہیں کیا اور اس کی جد و جہد نہیں کی، اور باطل کے ہاتھ میں اپنی سرزمین کا نظام سونپ دیا اور باطل کے آگے ہم سرب و سجود ہو گئے، تو لہٰذا ہم پر مظالم اور مصائب کس طرح سے گر گر کر ٹوٹتے ہیں، اس کا ذکر کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ہر ایک شخص اس سے واقف ہے۔ بہرحال اس تحریر کو آگے پڑھنے کا شرف حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حکم بما انزل اللہ کا تعلق زیادہ تر افراد کے فکر و عمل سے ہے، جبکہ اقامت ما انزل من اللہ سے مراد خاص طور پر اس نظام عدل و اجتماعی کا قیام ہے جو کسی اجتماعیت کے شریک افراد اور کسی معاشرے کے مختلف طبقات کے مابین قسط اور عدل اور انصاف پر مبنی توازن کا ضامن ہوتا ہے، اور جس میں بندھنے کے بعد کسی پر ظلم و عدوان اور بغا و طغیان اور کا امکان باقی نہیں رہتا، اور سیاسی جبر یعنی پولیٹیکل ریپریشن اور معاشی استحصال اکنامک ایکسپلائٹیشن سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے قرآن کریم کے اقامت کے ضمن میں، کہ حکم بما انزل اللہ، کہ آپ احکام جاری کریں اس طریقے سے کہ جو بالکل اللہ کی کتاب اور اللہ کی شریعت کے موافق ہو اور اس کے مطابق ہو، اور کوئی حکم اور کوئی فیصلہ ایسا نہ کیا جائے کہ جو کہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہو، اللہ کی کتاب کے خلاف ہو۔ اور اقامت ما انزل من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان احکامات کو پریکٹیکلی نافذ کیا جائے، اور ان احکامات کے تحت ایک سوشل انجن بنایا جائے جسے شریعت کے معاملات کے دائرے کے اندر چلنے کی اجازت ہو، اور ایسا ماحول اور ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں ہر کسی شعبہ زندگی کے اندر انصاف جو ہے نظر آئے، نہ سیاسی طور پر کسی کو دبایا جائے،
نہ معاشی طور پر کسی کا استحصال کیا جائے اور ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، بلکہ ہر ایک انسان کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ سیاسی اسلام کے مفادات حاصل کر سکے، اور یہ حق حاصل ہو کہ اسلام کے معاشی اصولوں کا حق اور مفاد اسلام کے معاشی اصولوں سے بھی فائدہ اٹھا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت 22 جو ابھی میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں اقامت ما انزل اللہ کے ثمرات کے طور پر عمومی خوشحالی اور فارغ البالی کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ کون سی آیت ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہو۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْكِتَابِ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ تو یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر ایسا ہوا ہوتا کہ اہل کتاب نے تورات اور انجیل کے احکامات کو نافذ کیا ہوتا اور جو کچھ اللہ نے ان کی طرف نازل کیا ہے اس کو نافذ کیا ہوتا، تو اتنی برکات پیدا ہو جاتی زمین کے اندر، اتنے ثمرات پیدا ہو جاتے زمین کے اندر، اور اتنی زیادہ خوشحالی پیدا ہو جاتی زمین کے اندر کہ وہ اپنے سروں کے اوپر بھی برکات اور ثمرات اور پھلوں کو اگتا ہوا دیکھتے، اور اپنے پیروں کے نیچے بھی پھلوں کو اگتا ہوا دیکھ لیتے۔ یہ بہت ایک خوبصورت بشارت ہے اس قوم کے لیے جو قوم اللہ کے احکامات کو بحیثیت نظام زندگی نافذ کرتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں اور اس کے طفیل اتنی زیادہ برکات اس قوم کی زمین کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ اپنے سروں کے اوپر جو پھل ہیں وہ کثرت سے پیدا ہونے لگتے ہیں، اور جتنی بھی برکات دنیا میں ظاہر ہو سکتی ہیں وہ اس قوم میں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اپنے پیروں کے نیچے یعنی سبزیاں اور جو کچھ بھی زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں، زمین میں اگنے والی سبزیاں ہیں، ان کی بھی بہتات اور کثرت اتنی زیادہ ہو جاتی کہ لوگ پوری طرح سے سیر ہو جاتے۔ لہٰذا آج کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو ایسی قوم پر، اور اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کو بحیثیت نظام زندگی نافذ کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں اور اسی کو اپنا کنسٹیٹیوشن بناتے ہیں اور اسی کو اپنا آئین تسلیم کرتے ہیں اور اسی کے تحت اپنے تمام فیصلے اور اپنے تمام نظام چلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آج کل کے دور کی تمام برکات ہم پر نازل کرے گا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شدت سے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس نظام عدل و قسط کے قیام و تذکرہ کمال اجمال و غایت اختصار کے ساتھ تو سورۃ الحدید کی اس آیت میں ہوا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی ہم نے بھیجے اپنے رسول کھلی نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان تاکہ لوگ سیدھی طرح انصاف پر قائم رہیں۔ یہ بہت ضروری آیت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اس قرآن کو یہ نہ سمجھیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے صرف تلاوت کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اور مردوں کی ایصال ثواب کے لیے نازل کیا ہے، اور تعویذ کرنے کے لیے اور پانی پر دم کر کے پینے کے لیے نازل کیا ہے۔ نہیں، یہ نازل ہوا ہے اس لیے تاکہ سب لوگ بحیثیت معاشرہ انصاف پر قائم ہو جائیں، اور انصاف اور قسط یہ تب تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس قرآن کو ہم پوری طرح سے نظام زندگی کے اندر لاگو و نافذ نہ کریں۔
ہماری چاہے گھر کی اندرونی زندگی ہو، ہماری انفرادی زندگی ہو، ہماری سماجی زندگی ہو، یا ہماری اقتصادی زندگی ہو، یا سب سے چھوٹی کی بات ہماری سیاسی زندگی ہو، سب کے اندر قرآن کے احکام نافذ ہونے چاہیے اور ان احکامات کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ چلیے آگے پڑھتا ہوں۔ لیکن سورہ شعراء میں اس کا بیان ایسی وضاحت کے ساتھ ہوا ہے کہ اس سے حکم الہی اور اقامت الدین اور ایمان بالکتاب اور قیام نظام عدل اجتماعی کا باہمی ربط و تعلق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں ایک نہایت حکیمانہ تدریج و ترتیب کے ساتھ اس مضمون کی تفاصیل بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے وہی اصل الاصول بیان ہوا جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، یعنی یہ کہ حکم کا اصل اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس بات کو پھر سے سنیے اور اس بات کو اپنے دل و دماغ کے اندر اتار دیجیے کہ حکم کا اصل اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی جج کو نہیں، کسی گورنر کو نہیں، کسی پرائم منسٹر کو نہیں، کسی کنسٹیٹیوشن کو نہیں، کسی پارلیمنٹ کو نہیں، کسی میجورٹی کو نہیں، کسی مائنورٹی کو نہیں۔ حکم صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے، اور اگر آپ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر لوگوں سے حکم طلب کرتے ہیں اور ان کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس سے بڑا شرک آج کے دور میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی اور جس معاملے میں بھی تمہارے مابین اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ ہی کو ہے۔ پھر آیت نمبر 13 میں اس حکم الہی کے دین و شریعت کی شکل میں ڈھلنے کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن کیسے کیسے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سنیے، بلکہ میں تو مجھے بہت بڑی بڑی محبت محسوس ہو رہی ہے اس آیت کے ساتھ، تو میں اسے پھر سے پڑھنا چاہوں گا اور دعا کروں گا کہ آپ کے دلوں کے اندر بھی اسی طریقے کی محبت پیدا ہو جو میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں۔ شرع لکم من الدین وما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی راستہ مقرر کر دیا تمہارے لیے دین میں وہی جس کا حکم دیا تھا نوح کو، اور جو وہی کیا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف، اور جس کا حکم دیا ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ قائم رکھو دین اور مت اختلاف میں پڑھو اس کے بارے میں، کہ قائم رکھو دین اور مت اختلاف میں پڑھو اس کے بارے میں، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ دین قائم کرنے کے لیے بھیجا اللہ نے، یہ دین نظام زندگی کے طور پہ نافذ کرنے کے لیے بھیجا اللہ نے، اس میں اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں پر کنی امور میں آپ نے دیکھا کہ دو فریق اختلاف کر رہے ہیں تو اسے رجوع کر دینا چاہیے اللہ کی طرف، یعنی الٹیمیٹلی the power of decision must rest with Allah subhanahu wa ta'ala۔ تو آگے پڑھیں۔ پھر آیت نمبر 15 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ،
ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. یعنی پس تو اسی کی دعوت دے اور قائم رہ جیسا حکم ہوا تجھے، اور مت پیچھے چل ان کی خواہشوں کے، اور کہہ دے کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو نازل فرمائی اللہ نے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے مابین عدل کرو. اب دیکھیے اللہ نے یہ کتاب نازل کی اور اس کتاب کے ذریعے سے عدل کرنے کا حکم دیا، لہذا ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اس کتاب کو بنا نافذ کیے اس کتاب کے ذریعے سے عدل ہو. یعنی ہماری عدلیہ، ہماری عدالتیں، ہمارے وکلاء کی جتنے بھی نشیب و فراز ہیں، ہمارے وکلاء جس طریقے سے اپنے مقدمے پیش کرتے ہیں، اور ہمارے جج صاحبان جس طریقے سے ان مقدموں کے فیصلے سناتے ہیں، یہ سب قرآن کریم کے مطابق ہونا چاہیے. اس میں کسی کے پینل کوڈ کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کوڈ، ہمارا کنڈکٹ صرف اور صرف قرآن ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے یہ بات تو خود بخود ہونے والی نہیں ہے. مومنین کو آگے آ کر اس پر جد و جہد کرنی پڑے گی، ایک منظم جماعت بنانی پڑے گی، اور اس جماعت کے ذریعے سے باطل کو ٹکر دینی پڑے گی، اور اس باطل کو اکھاڑ کے پھینک دینا پڑے گا. تب جا کے ہم حق کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. پھر آیت نمبر 17 میں اس پوری بحث کا خاتمہ ان جامع الفاظ پر ہوا ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب. یعنی اللہ ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے اتاری کتاب کامل حق کے ساتھ اور میزان بھی، اور تجھے کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہے. اب یہاں پر دیکھیے اللہ نے اتاری کتاب کامل اور میزان. اب یہ کتاب کامل تو ایک عام فہم زبان میں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے. اور یہ میزان کیا ہے؟ کون سا میزان اتارا اللہ نے جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہی وہ شریعت ہے، اور یہی وہ عدل اجتماعی ہے، اور یہی وہ نظام ہے جس کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے. میزان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس میں توازن برقرار ہو سکے، جس میں توازن قائم کیا جا سکے، جس میں ایک بیلنس بنایا جا سکے، تو وہ میزان شریعت ہے. اور بالحق ہے یہ بات کہ شریعت کے علاوہ اور کوئی نظام نہیں ہے جس کے اندر ایک بیلنس قائم ہو سکے، جس کے اندر عدل حاصل کیا جا سکے، جس کے اندر سب کے لیے انصاف موجود ہو. بہرحال سورۃ الحدید کی متذکرہ بالا آیات، یعنی جتنی بھی اوپر ہم نے آیات پڑھی متذکرہ بالا آیات کی طرح سورۃ الشورى کی اس آیت میں بھی کتاب کے ساتھ میزان کا لفظ بھی وارد ہوا. اس کی تشریح میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بڑی جامع بات فرمائی ہے. ذرا اس بات کو ملاحظہ فرمائیے. اللہ نے مادی ترازو بھی اتاری جس میں اجسام تلتے ہیں، اور علمی ترازو بھی جسے عقل سلیم کہتے ہیں، اور اخلاقی ترازو بھی جسے صفت عدل و انصاف کہا جاتا ہے. اور سب سے بڑی ترازو دین حق ہے جو خالق اور مخلوق کے حقوق کا ٹھیک تصفیہ کرتا ہے، اور جس میں
بات پوری تلتی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ تو یہ اس میزان کی تھوڑی تشریح یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ ایک میزان سے مراد میزان جسمانی، میزان مادی بھی ہو سکتا ہے، میزان سے مراد میزان عقلی بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی مراد میزان سے میزان دینی بھی ہو سکتا ہے، یا نظام دینی بھی ہو سکتا ہے، جس میں ہر کسی کے لیے برابر حقوق موجود ہیں۔ قرآن مجید تشتت اور انتشار اور افتراق و اختلاف کا اصل سبب بغیم بینہم کو قرار دیتا ہے۔ یہ کافی کثرت سے یہ الفاظ آپ کو قرآن کریم میں استعمال شدہ ملیں گے، بشرطے یہ کہ قرآن پڑھا کریں اور قرآن پر تدبر کیا کریں اور قرآن پر اپنے افکار کو استعمال کیا کریں۔ چنانچہ سورۃ الشورى کے اس دوسرے رکوع میں بھی وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ کے تاکیدی حکم کے بعد آیت نمبر 14 میں تفرقہ و انتشار کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یعنی اور نہیں تفرقے میں پڑے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم پہنچ چکا ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی غرض سے۔ دین حق اور اللہ کی نازل کردہ کتاب اور میزان کی اقامت سے اس بغا و طغیان کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، پھر نہ احبار اور رہبان کے لیے موقع رہتا ہے کہ وہ ارباب من دون اللہ بن کر بیٹھ سکیں، اور نہ سرمایہ دولتم بین الاغنیاء منکم کی صورت اختیار کر سکتا ہے، اور نہ کسی سیاسی جبر و استبداد کا موقع باقی رہتا ہے، بلکہ تمام انسان اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، اور ان کے اولو الامر کا فرض یہ قرار پاتا ہے کہ وہ ہر ضعیف کو قوی سمجھیں جب تک کہ اس کا حق نہ دلوا دیں، اور ہر قوی کو ضعیف سمجھیں جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لیں۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ جو آخری لائن آپ نے سنی کہ ہر ضعیف کو